بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اور بن جاتا ہے، اور اس کی یہی بنیادی وجہ ہے حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ پہنچ کر وہاں جہاں مردوں پر محنت کی، عورتوں پر بھی محنت کی اور سب کا رجحان ٹھیک کیا۔ دل کے اندر جو ایک باطل اور غلط چیز پیوستہ تھی پہلے سے، بے دینی، اس کو ختم کر کے سب کو ایک نقطے پر جمع کیا، وہ ایک دین پر سب کو جمع کیا، ایک اللہ پر جمع کیا اور اللہ کے کلام پر جمع کیا، اور اپنے دین پر جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اس پر سب کو جمع کیا، مالدار، غریب، پڑھے لکھے، ان پڑھ، شہری، دیہاتی، مرد، عورتیں، سب کو اسی پر جمع کر دیا۔ تو جتنا فساد تھا سب ختم ہو گیا، سب جمع ہو گئے، سب جمع ہو گئے۔ کسی ایک فکر پر سب کا جمع ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک فکر پر جمع نہیں ہے تو پھر وہ گھر، وہ محلہ، وہ بستی جو ہے وہاں سے فساد ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہماری محنت جیسے مردوں پر ہے ایسے عورتوں پر ہے، تاکہ عورتوں میں بھی دینی بیداری آئے، ان کی بھی دینی فکر بنے، ان کا دینی مزاج بنے، گھروں میں اعمال زندہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت کو گھر میں جگہ ملے، اور پروان چڑھنے والی ہماری نئی نسل، ہماری اولاد جو ہے وہ اسلامی نقطۂ نظر پر پروان چڑھے۔ غیر اسلامی چیزیں معاشرے سے دھیرے دھیرے ختم، لیکن اس کے لیے سب کی فکروں کا مجتمع ہونا ضروری ہے، اور فکروں کو مجتمع کرنے کے لیے ذہن بنانا پڑتا ہے، ذہن سازی۔ اور ذہن سازی کا جو کام ہے وہ بہت نرمی محبت سے ہوتا ہے۔ ذہن سازی کا جو کام نرمی سے، محبت سے، اخلاق سے، نفع بتا کر کہ پورے گھر کا ذہن تیار کرنا، یہ جو ہماری تعلیم ہے، گھروں کی تعلیم، جو وزارت کے کام کا بنیادی عمل ہے، روزانہ کی گھروں کی تعلیم، وہ اسی لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی مبارک زندگیاں، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت کلام پاک اور دین سیکھنے کے فضائل، آپس میں اخلاق اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رہنے کے فضائل، فضائل صدقات میں ورشے، رحمۃ اللہ علیہ، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بڑوں کے چھوٹوں کے حقوق، دنیا سے بے رغبتی، مال خرچ کرنے کے فائدے، کھلانے کے فائدے، لوگوں پر احسان کرنے کے فائدے، تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں اندر لکھی ہیں۔ جب یہ ایک ماحول میں اس کو روزانہ پابندی سے پڑھا جائے گا تو وہ بنجر زمین پر بارش کے پانی کا کام دے گا۔ جیسے بنجر زمین پر بارش برستی ہے، ایک بارش ہوئی، دوسری بارش، تیسری بارش، چوتھی بارش، تو وہ زمین جو ہے وہ ہموار ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، کاشت کے قابل ہو جاتی ہے، کھیتی لائق ہو جاتی ہے، اب اس پر کھیتی ہو سکتی ہے۔ وہ بنجر ہے، اسی پر آدمی نے دانے ڈال دیے تو سارے دانے ضائع ہو جائیں گے، کھاد ڈالے گا تو کھاد نہیں جائے گا، ساری محنت بیکار جائے گی۔ ایسے ابھی دلوں کی زمینیں بنجر پڑی ہوئی، دلوں کی زمینیں بنجر، بلکہ بنجر کے اوپر یہ ہو چکا ہے کہ اس پر زائد گھاس پھوس نکلی ہوئی، کانٹے دار جھاڑیاں اٹھی ہوئی، حسد، کینہ، بغض، عداوت، کفر، شرک، نفاق اور قسم قسم کے جرائم جو دل میں پنپ رہے ہیں، اس زمین پر کچھ نہ کچھ تو اگنا ہے، اندر یہ سارا اگا ہوا ہے، چاہے وہ شکل میں، رشتے میں میری بیوی ہے، رشتے میں وہ اولاد ہے، رشتے میں وہ بہن ہے، رشتے میں وہ بھائی ہے، رشتے میں وہ ماں ہے، رشتے میں باپ ہے،
لیکن چونکہ زمین پر دلوں پر محنت نہیں ہوئی ہے تو ان دلوں پر جو ہے اس قسم کے جراثیم نکلے ہوئے ہیں، نفاق ہے، شرک ہے، حسد ہے، بھائی کو بھائی سے حسد ہے، بہن کو بھائی سے حسد ہے، اس کے مکان کی وجہ سے، اس کے کاروبار کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی اولاد کی وجہ سے، اس کی اولاد کی وجہ سے حسد ہو گیا۔ یہ بیماریاں ہیں، بیماریاں جیسے بخار، نزلہ، زکام، کھانسی، پیٹ کا درد، سر کا درد، یہ بیماریاں ہیں جو لوگوں کو لگتی ہیں، بھائی کو بھی لگے، بہن کو بھی لگے۔ اسی طرح دل کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، ان بیماریوں کا علاج اسی وقت ممکن ہے جبکہ دل کی زمین کو ہموار کیا جائے، دل کی زمین کو ہموار کر کے اس دل میں اللہ کا خوف بٹھایا جائے، آخرت کا استحضار پیدا کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت پر کامیابی کا یقین اندر بٹھایا جائے۔ جب تک یہ نہیں بیٹھے گا وہاں تک ساری محنت ایسی ہے جیسے کہ ایک بنجر زمین پر جھاڑیاں کانٹے دار اگی ہوئی ہیں اور اس میں آدمی گیہوں چاول اندر بونے کی کوشش کر رہا ہے اور اس پر پھر کاٹ ڈال رہا ہے۔ اس زمین کو ہموار کرنے کے لیے فضائل کے حل ہے، گھروں میں روزانہ سب کو لے کر بیٹھے، گھر کا ایک عمل ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کا لایا ہوا دین صحابہ کے واسطے سے ان کے گھروں تک جو پہنچا ہے وہ اسی طرح پہنچا کہ انہوں نے جو کچھ حضور سے سنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اپنے گھر جا کر اپنی بیویوں کو سنایا، ان کو دیا، اپنے بچوں کو دیا، اور اس کا ہر جگہ عمومی ماحول بنا۔ تو دھیرے 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 ان کی عورتیں وہ دین سیکھنے والی، دین پر عمل کرنے والی اور اپنی زندگی کو بنانے والی ہو گئی، بچوں میں وہ جذبات پیدا ہو گئے۔ یہ فضائل کی تعلیم معمولی نہیں، معمولی چیز نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم شروع کر کے ان سوراخوں کو بند کر دو جن سوراخوں سے تمہارے گھروں میں بے دینی آتی ہے، سارے وہ سوراخ بند ہو جائے جہاں سے بے دینی داخل ہوتی ہے۔ جب تک وہ سوراخ بند نہیں ہوں گے وہاں تک گھر میں دینی فضا نہیں بنی۔ جیسے ابھی اے سی چل رہا ہے تو سارے سوراخ بند کیے ہوئے ہیں جہاں سے باہر کی ہوا آتی، ساری کھڑکیاں، دروازے، چھوٹے موٹے سوراخوں پر بھی سب چھپا دیا ہوگا، تو باہر کی ہوا اندر آئے گی تو یہ ٹھنڈک باقی نہیں رہے گی، چاہے 10 اے سی چلے۔ ایسے باہر کی اخبار کے راستے سے، میگزین کے راستے سے، ٹی وی کے راستے، یہ سارے سوراخ ہیں، یہ سارے سوراخ۔ انٹرنیٹ وہ ایک سوراخ ہے، بڑا بہت بھاری سوراخ ہے، وہ تو ایسا ہے جیسے کسی کا اے سی چل کر اس کا آؤٹ ڈور ہوتا ہے وہ ہمارے گھر میں لگا دیا، اس ساری گرمی یہاں پہ کرا کہ بہت اس کے ٹھنڈک ہو رہی ہے اور یہاں پورا کمرہ وہ گرم کر رہا ہے۔ یہ سارے سوراخ ہیں بے دینی کے، اور ہم یہ سوچیں کہ یہ بند ہو جائے گا تو یہ خیال خام ہمارے ذمہ ہے کہ باہر کی گرمی سے جیسے حفاظت کے لیے اپنے مسجد پہ اے سی لگا کر اپنے سارے سوراخ بند کر لیے تو ہم اس گرمی سے محفوظ ہو گئے، ایسے زمانے کی جتنی جہالت، بے حیائی اور جو کچھ ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو راستہ ہے کہ ہم اپنے سوراخ بند کریں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنے گھروں کو محفوظ کریں۔ یہ آدمی کی بات کہ بھائی نہیں مانتے ہیں بچے آج کل ایسے ہو گئے، وہ تو اس نے پہلے سے ہتھیار ڈالے ہوئے، اس نے تو اپنے بس کی بھی کوشش نہیں کر رہا ہے، جو اس کے بس میں ہے، جس کا مکلف ہے بنتا ہے، اور ہتھیار ڈالے۔ بچہ ابھی تو 4 سال کا ہے، 4 سال، اور باپ کہتا ہے مانتا نہیں میں کیا کروں؟ 4 سال کا بچہ کیسے نہیں مانتا؟ 10 سال کی بچی ابھی تو ہے اور نہیں مانتی، ایسا کہہ رہا ہے، اور باپ ہو کر کہہ رہے مانتے نہیں۔ اس کے پاس طریقہ نہیں، اس کے پاس طریقہ نہیں ان کو منوانے کا طریقہ جو شدت رہی، محبت۔ دنیا میں جتنی جانیں محبت میں جاتی اتنی عداوت میں نہیں جاتی۔
روزانہ کے قصے ہوتے ہیں، محبت میں لوگ جان دے دیتے ہیں. منوانے کا طریقہ شدت رہی محبت سے، کہ محبت سے ان کو اپنایا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، اپنے اولاد کو اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کو محبت سے قریب کیا. ان کی طرف سے ایذائیں، تکلیفیں رہی، اس کے جواب میں حضور کے پاس صبر ہے، اور اپنی طرف سے جو برتاؤ اس میں محبت اور ان کا اکرام کیا. سب کو ان کا حق دیا جس کا جو حق، اور خدمت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے حضرت عائشہ کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آٹا گوندھ دیتے تھے گھر میں. حالانکہ کوئی 10-15 آدمی نہیں تھے آپ کے گھر میں رہنے والے، بہت لوڈ کام کا ان کے اوپر تھا تو مدد کرتے تھے. کوئی بیوی بیمار کی اس لیے مدد کرتے ہیں، یا بہت زیادہ لوڈ ہے اس کے اوپر 10-15 کا روزانہ کھانا پکانا پڑتا ہے تو اس کی مدد کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ 2 ہی تھے اپنے گھر میں، تیسرا کوئی نہیں. حضرت عائشہ کی عمر حضور کے وفات کے وقت 18 سال کی. حضور جب دنیا سے پردہ کیا اس وقت 18 سال کی عمر ہے. اس 9 سال کا تقریباً عرصہ ساتھ میں رہے. حضرت عائشہ فرمایا کہ ہمارے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دھل دیتے تھے، گھر کا جھاڑو لگا دیتے. گھر میں مہمان آتا تو مہمان کی خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے مہمان. یہ اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا سلوک ہے اپنی بیوی کے. ان کا مزاج دیکھ کر نو عمر ہیں، جوان ہیں تو اس طرح برت رہے اس میں. ایسے اور ازواج کے ساتھ بھی کبھی بکری کا دودھ خود دھو لیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام جب رات میں گھر میں تشریف لاتے تھے تو اگر ہم لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس طرح سلام کرتے تھے. اگر جاگ رہے ہیں تو جواب دے دیں، اور سو گئے ہیں تو سلام سے اٹھ نہ جائے. اتنی زور سے سلام کرتے تھے، اتنا خیال کرتے تھے اپنی بیوی کا. اگر گھر میں داخل ہوتے سلام کر رہے ہیں، سنت ہے گھر میں داخل ہوتے سلام. حضرت عائشہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس طرح سلام کرتے تھے کہ اگر ہم جاگ رہے ہیں تو جواب دے دیں، اور سوئے ہیں تو ہماری نیند خراب ہو، ایسی آواز میں سلام کر دیتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے. اور حضور نے فرمایا خیارکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والیوں کے لیے اچھا ہو، اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب میں میری بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. میرا سلوک میری گھر والیوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اور تم میں بھی اچھا وہی ہے کہ جو تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو ان کے ساتھ سلوک کرنے کو کہا، اور اس سلوک کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کو کہا. ان کی تربیت حضور علیہ السلام نے اس نو عمر بیوی کو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امی جان کو 9 سال ساتھ میں رہنے کا ان کا موقع ملا. لیکن عورتوں میں سب سے زیادہ روایتیں عائشہ سے مروی. صرف اتنا ہی نہ تھا کہ جھاڑو لگا دیا اور حضور نے اپنے گھر کا کام خود کر لیا اور ان کو عیش کروایا، ایسا بھی نہیں تھا. ان کی تربیت کی. تو حضرت عائشہ بڑی عالمہ فاضلہ تھی. حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بڑے بڑے صحابہ جب مسائل الجھ جاتے تھے تو سلجھانے کے لیے امی جان کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے. تو امی جان پھر بیان کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر یہ بات کہی، تو پھر اس سے مسئلہ ہو جاتا. حالانکہ عمر ابھی 18 سال کی، حضور کے وصال کے وقت اتنا سارا علم دیا، اتنا علم دیا. بہت ساری روایات جن سے مروی ہیں، کثیر الروایات جو لوگ ہیں صحابہ میں، ابو ہریرہ ہیں، اسی طرح عائشہ کا نام بھی اسی میں. تو بہت سارا دین جو ہے امت کو ان کے راستے سے ملا ہے. تو صرف اتنا نہیں تھا، لیکن اس سلوک کے راستے سے تعلق ایسا بنایا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا فائدہ اٹھایا، حضور کے علم سے، حضور علیہ السلام کے علم سے. تو یہ ہمارے ذمے ہیں. حالانکہ حضور کے ذمے کتنے کام تھے؟ 5 وقت کی نماز پڑھانے کی ہوتی، جتنے وفود آتے تھے ان کی خدمت کا نظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا. آپ کرواتے تھے، ان کا کھانا کھلانا، ان کو سواریوں
दवाइयों का इंतज़ाम करवाना, वापस जा रहे हैं उनके तोशे देना, सारे काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मदीना की बेवाओं यतीमों की खबरगिरी करना, जो कुरान नाज़िल हुआ है उम्मत को सिखाना, लोगों को मसले बताना, कसीर हो गए उनके फैसले करना। और उसके साथ मदीना के क़याम के दौरान 10 साल में 25 सफ़र किए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने सफ़र किए? 25। इन सब के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को इतना दिया। हमको बुजुर्गों ने कहा कि रोज़ाना आधा घंटा तालीम करें करो, तो हम अपना मुहासबा करें कि वो तालीम हमारी कितने दिन होती और वो होती तालीम में हम कितने दिन उसमें मौजूद हैं। जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे फ़राइज़ में से वो अनफुसकुम तो अहलीकुम, अपनी ज़ात और अपने अहल व अयाल, जो बुनियादी फरीज़ा है उन पर मेहनत, उसकी घर की तालीम उसका बुनियादी अमल, घर में एक साजगार फ़िज़ा बनाई जाए। और हमारे इन कामों में जो चीज़ें रुकावट हैं, हमारे इन कामों में जो चीज़ें रुकावट हैं, वो चीज़ें हमारी ज़ायद बैठकें हैं, दोस्तों की मजलिसें, दोस्तों की महफिलें, घूमना फिरना, वही हमारे लिए रुकावट है। जब तक हमारा काम करने वाला तबका अपनी खारजी बैठकों को ख़त्म नहीं करेगा, वहाँ तक काम में जान नहीं पड़ेगी। होटलों पर, दुकानों पर, चौकों पर, चौराहों पर, पार्कों में, ये हमारा मशवरा नहीं है। ये हमारा एक ज़माने में शरीफ लोग बैठा नहीं, मुसलमान नहीं, खाली मुसलमान, नेक आदमी नहीं, मोहल्ले में शरीफ शुमार होने वाला आदमी मोहल्ले के नुक्कड़ पर, चौराहे पर, होटल पर नहीं बैठता था। वो तो नहीं बैठता था, उसकी औलाद भी नहीं बैठती, जो मोहल्ले में शरीफ शुमार होता था। कि भाई नुक्कड़ पर बैठने वाला आदमी तो बदमाश शुमार होता था। लेकिन उमूमी माहौल अब ऐसा बन गया है कि 2.5 घंटे लगाकर आदमी जब तक वहाँ घंटा बैठता नहीं है, वहाँ तक कर नहीं जाता। 3 दिन जाकर आकर वहाँ आदमी बैठा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को मना किया कि तुम बाजारों में मत बैठा करो। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम ज़रूरत से ज़ायद नहीं बैठते, हम तो अपने काम के लिए जाते हैं, कारोबार के लिए इसलिए बैठते हैं। तो हुजूर ने कहा, अगर कारोबार के लिए जाते हो तो ठीक है, लेकिन उसमें भी तुम जब वहाँ बाजार में रहो तो एक दूसरों को सलाम करो, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करो, रास्ता भूले तो रास्ता बताओ, रास्ता भूले रास्ता बताओ। ये काम बताया उन लोगों को जो ज़रूरत के वास्ते बाजार में, उनको कहा कि अम्र बिल मारूफ करो वहाँ। बाकी ज़रूरत से ज़ायद तो वहाँ बैठने की कोई गुंजाइश ही नहीं। बेवकूफ़ आदमी है कि अपना 1 घंटा बर्बाद करता है वहाँ पर। अपना घर का कोई काम करे फुर्सत में, अपना ज़ात का कोई काम करे, माँ बाप है, माँ बाप की खिदमत करें, 1 घंटा घर जाकर माँ के पास बैठा रहे, खाली खिदमत भी नहीं है कोई उनके पास जाकर बैठे, अपने बीवी बच्चों को वक्त दें। ये क्या अक्लमंदी है कि आदमी दोस्तों में 2 घंटे बैठा? कोई अक्लमंदी नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता, दोस्त बनाता, तो अबू बकर को बनाता, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को दोस्त बनाने का, अल्लाह के अलावा किसी को दोस्त बनाना ज़रूरी नहीं। अगर मैं किसी को अपना खलील और दोस्त बनाता तो मैं अबू बकर को अपना दोस्त बनाता। जो दोस्तों की महफिल मजलिस से रोज़ाना हमारा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे गायब कर देती है, पूरी ज़िंदगी का कितना बड़ा सरमाया उन मजलिसों में ज़ाहिर हो रहा है। और फिर उससे ऊपर वो दोस्तियाँ खेलकूद की आदि हुई या लहव लाइफ के आदि बन गए, और उससे और आगे जाकर किसको हुजूर में मुब्तला हुए हैं, तो ये तो और ज़्यादा मौलिक है। इब्तिदा दोस्ती से होती है, इसलिए हमारे साथी भी आपस में तबलीग की निस्बत पर तो अगर 3 दिन गए तो 72 घंटे साथ रहेंगे, 2.5 घंटे लगा रहे हैं तो 2.5 घंटे साथ में मुलाकातों में जाएंगे। गश्त का दिन है, 2 नमाजों के बीच का पूरा साथ में रहेंगे। इसके अलावा जो है बाकी किसी की दुकान पर, किसी की चौपाल पर, किसी की चौखट पर, किसी के घर में हमारा भी जमा होना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारा भी आपस में जमा होना, जहाँ कोई किसी की खिदमत एक दूसरों की, कोई बीमार हुआ दवाखाने जाना है, उसकी खिदमत जिम्मे ले ली, ठीक, या कोई काम था इनफिरादी आपस में तो बैठ गए, ठीक है। बाकी काम के लिए जमा हमारे
ہماری نسبت اور ہمارا تعلق بھی کام کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، اس کے علاوہ اگر ہیں تو مضر ہیں، اس سے نقصانات ہوں گے۔ وہی تعلقات جو ہے بعد میں جا کر دشمنیوں کا سبب بنتے ہیں، اور سارا نزلہ تبلیغ پر گرتا ہے، سارا نزلہ کہاں گرتا ہے؟ تبلیغ پر گرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کام سے وابستہ کریں، کام سے۔ اب کام سے وابستہ کیے ہیں تو ہمارے ذمے اپنی ذات کی اصلاح ہے، ہمارے ذمے ہمارے محلے کا کام ہے، ہمارے ذمے گھر کا کام ہے، گھر والوں میں دین لانا، پھر رشتہ داروں میں لانا۔ وہ ہمارا روزانہ کا جو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہے وہ ہم فارغ کر کے اگر ماں باپ کی خدمت، بھائی بہنوں کی خدمت اور اپنے اہل و عیال کی خدمت میں لگاویں تو ہمارا یہ کام کرنے والا ساتھی اپنے گھر میں محبوب ہوگا، سارے گھر والے اس کو چاہتے ہوں گے، باوجود ہے کہ 4 مہینے عرصہ لگا لیں، سب اس کو چاہتے ہوں گے۔ یہ ہر 6 مہینے 3 دن لگا رہا ہے لیکن سب اس کو پسند کریں گے، کیونکہ خدمت کرتا ہے، سب کی خیر خبر پوچھتا ہے۔ یہ لایانی ختم ہوگی تب جا کے قابو میں آئے گی۔ تو اس لیے اپنے گھر والوں کو وقت دیں اور گھر میں تعلیم کو قابو میں رکھیں۔ اور تعلیم ایک تعمیر ہے، خالی کتاب پڑھی سنی پورا کیا ایسا نہیں ہے۔ بچوں کی ذہن سازی ہے، ان کے فکر کو ہموار کرنا اس راستے سے، اور جس دین کی وہ جس سطح پر ہیں دھیرے دھیرے ان کو دھیرے دھیرے دین کی اوپر کی سطح پر لے جانا، تاکہ بچپن سے ہی ان کے جذبات وہ بنے جو جذبات صحابہ کے تھے، بچپن سے ان کے وہ جذبات بنے جو صحابہ کے تھے۔ بچیوں کے بچپن سے حیا کے جذبات بنے، کس کے جذبات بنے؟ حیا کے ساتھ رہنے کے جذبات بچپن سے بنے۔ ابھی کے ماحول میں بچپن سے بے حیائی کا جذبہ بچیوں کا بن رہا ہے، بچپن سے وہ ایسا لباس پسند کر رہی ہے کہ جس میں آستینیں آتی ہیں، پائجامے چست ہیں، بچپن سے وہ پسند نہیں کرتے تو اس کو ماں پہنا رہی ہے اس کو، اور ہم دیکھ رہے ہیں تماشائی بن کر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچی ابھی 5 سال کی 6 سال کی ہے، اس کو آدھی آستین کی قمیض پہنایا جا رہا ہے، اس کو پورا گلا کھلا ہے ایسا قمیض پہنایا جا رہا ہے، اس کو ایسا تنگ لباس پہنایا جا رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کچھ پہنا ہے کہ نہیں پہنا، پائجامہ ہے کہ نہیں پتا۔ حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسی عورتیں پیدا ہوگی جو باوجود کپڑوں کے ننگی معلوم ہو، کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں لیکن وہ ننگی معلوم ہو۔ اب یہ معاشرہ کامن ہو رہا ہے، تبلیغ والے کی بچی بھی ایسا پہن رہی ہے اور ایک عام آدمی کی بچی بھی وہی پہن رہی ہے، تو کیا فرق بچا ہے؟ معاشرہ کامن ہو رہا ہے۔ دین سے تو مقصود دین کے تمام شعبوں کو پانی پہنچانا، اس محنت سے معاشرت کو بھی، معاملات کو بھی، اخلاقیات کو بھی، ایمانیات کو بھی، عبادات کو بھی، ساری چیزوں کو پانی ملنا چاہیے اس سے۔ اور گھر کی معاشرت میں دین نہیں آ رہا ہے، تعلیم برائے تعلیم نہیں، صرف پڑھ لیا پورا کر دیا، اس تعلیم میں اپنے بچوں بچیوں کو ساتھ میں لے کر بیٹھ کر ان کے سامنے صحابہ کے قصے پڑھ کر، صحابیات کے قصے پڑھ کر، کیف متفق تعلیم ہوئی کہ بھائی پڑھتے جا رہے فضائل نماز، فضائل نماز 2 مہینے ہو گئے فضائل نماز پڑھ رہے ہیں، کہ ہمارے ذہن میں کوئی خاکہ نہیں ہے تربیت کا۔ فضائل ذکر پڑھتے جا رہے ہیں جب تک پوری نہیں ہوا تک ہمارے ذہن میں کوئی خاکہ نہیں ان کی تربیت کی۔ اگر ہمارے ذہن میں کوئی خاکہ ان کی تربیت کا ہے تو پھر ہم ان کو اس انداز سے کتاب سنائیں گے کہ حکایت صحابہ میں سے صحابہ کے چھوٹے بچوں کے واقعات پر ایک نشان لگائیں گے، عورتوں کے واقعات پر ایک نشان لگائیں گے، اور موقع بہ موقع قربانی کے واقعات پر نشان لگا کر وہاں سے پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے متعلق اپنے بیوی بچوں کو تعارف کروانے کے لیے وہاں سے مستقل ان کو کہ بھائی کل اپنے پڑھیں گے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اور ان کی بیویاں بیٹیوں کے متعلق، آگے سے ان کو تیار کر کے دوسرے دن پڑھ کر تو ان کا ذہن اس رخ کا بنے کہ ان کو حضور کی بیٹیاں بیویاں ان کے نام کیا ہے، ان کی پہچان اور تعارف کیا ہے وہ ان کے سامنے۔ پھر اسی میں وہ نماز اور نماز سے متعلق بات ہوئی، نماز میں سستی گھر میں پائی جا رہی ہے تو نماز میں سستی سے متعلق روایتیں وہ پڑھ کر ان کا ذہن بنائیں۔ قرآن کی تلاوت اور قرآن سیکھنے میں کمی ہے، قرآن شریف کے فضائل سنائیں گے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان آنے سے 2-5 دن پہلے سے فضائل رمضان کی تعلیم گھر میں شروع ہو جائے گی۔ ایسے فضائل صدقات کے ابواب ہیں
گھر میں بد اخلاقی ہے، بخل ہے، بد اخلاقی ہے، لوگوں سے سلوک ٹھیک نہیں ہے، تو روز زیادہ تر اس کو پڑھیں گے کہ جب تک وہ ان کے اندر اخلاق کی درستگی پیدا نہیں ہو رہی، ان کا بخل سخاوت سے نہیں بدل رہا، تو وہاں تک وہ پڑھ کر عملی طور پر ان میں سخاوت کی مشق کروائیں گے بچوں کہ محلے میں فقیر آ رہا ہے، آج 25 روپے ان کے لیے الگ رکھ دیے اور یہ رکھ دیے یہاں پر کہ کوئی بھی فقیر آ رہا ہے تو سب کو روپیہ 2 روپیہ اس میں سے دو۔ بچوں کو جو پیسے دیے 50 روپے استعمال کرنے کے لیے، 50 روپے دے، اس کا ذہن بناویں کہ دیکھو بیٹا 50 روپے تمہارے پاس ہے، تم ایک کام کرو، تمہاری پھوپھی کا بیٹا ہے فلاں، اس کو اس میں سے 10 روپے دے دینا، تم 2 پیکٹ لانا چاکلیٹ کے، بسکٹ کے، ایک اپنے پاس رکھ لینا، اور ایک میں سے جو ہے اس کو نامزد بتانا گھر کے بچوں میں سے، ان کو دو۔ بیوی کو خرچ کے پیسے دیے اس میں سے، تو اس کے غریب رشتہ داروں پر اس کے پاس خرچ کرواؤ، اس کی بہن ہے، اس کے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھنجے ہیں، اس کو کہیں بھائی ہم لاکھوں میں خرچ نہیں کر سکتے، ہزاروں میں نہیں کر سکتے، سویوں میں نہیں، 10-20 روپے نہیں دے سکتے، بولو نا بھائی، دے سکتے نہیں دے سکتے، تو بیوی کو زائد 5-25 روپے 100-200 روپے دے کر اس کے رشتہ داروں میں اس کے پاس خرچ کرواؤ، اور مزاج بنا سخاوت کا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج کا مزاج بنا، ان کو کہا کہ گن گن کر مت رکھو، کس کو کہا؟ ازواج مطہرات کو کہا خرچ کرنے کی تعلیم، اور ایک موقع پر کہا کہ مجھ سے سب سے پہلے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا، یعنی جو زیادہ سخی ہوگی وہ مجھ سے پہلے ملے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صدقہ دے رہی تھی تو خوشبو لگایا اس درہم اور پھر دیا، تو کسی نے کہا کہ امی جان فقیر کو ہی دینا تھا، خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم جو صدقہ فقیر کے ہاتھ میں دیتے ہیں وہ فقیر کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ ایسا خرچ کرنے کا عادی بنایا تھا۔ جوان بیوہ ہے، جوان بیوہ، ہم دیکھیں ہمارے گھروں میں محلوں میں جو بیوائیں ہوتی ہیں ان کا کیا دائیا ہوتا ہے؟ ان کا دائیا عموماً مال جمع کرنے کا ہوتا ہے، عموماً ان پر میرا کوئی نہیں ہے، بس اس کو ایک ہی بات سوال ہے دماغ پر کہ میرا کوئی نہیں، تو جہاں سے بھی مال آئے، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، جہاں سے بھی آئے تو وہ اس مد کی اپنے آپ کو مستحق سمجھتی ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، عموماً الا ماشاء اللہ، اس کا ذہن یہ بنا ہوا کہ میرا کون، اور اس کو گھر والے بھی یہ سمجھاتے کہ اس کا بیچارے کا کوئی نہیں، اس سے ٹھیک ہے وہ ایک مصیبت ہے اس پر، بیوگی اس کی جو ہے، لیکن اس بیوہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم دی کہ وہ خرچ کرے۔ حضرت عائشہ کے پاس 80,000 درہم آئے، 80,000، معاویہ نے ہدیہ بھیجا 80,000 درہم، تو وہ صبح آئے ہیں، شام تک میں سارے خرچ کر دیں، شام تک میں سارے درہم خرچ کر دیں، اور اس کو اللہ کے نام پر دے دیے، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاج۔ ایک بیوہ کا مزاج یہ بنایا ہوا ہے کہ وہ مسکینوں محتاجوں کی خبر گیری کرے، یہ عملی تربیت ہے اپنے گھر والوں کی، بیوی کی، بچوں کی، اس رخ سے ان کو پروان چڑھایا جاتا ہے، اور پھر ہم ان کے اخلاق میں کمی نظر آئے اس لائن سے ان کو روکیں گے، ان کے لباس میں کمی ہے تو ان کے لباس کے لائن سے ان کو متوجہ کریں گے، بچپنا ہے ابھی سمجھانا آسان ہے، وہ محلے کے بچوں کی مثال دیں گے، ہم ان کو صحابہ کی بات سمجھائیں گے، محبت سے سمجھائیں گے، جب ان کے دل میں بات اتر جائے گی، دل کے اندر اتر گئی، تو دیکھو نا آج کام میں لگے ہوئے جو نوجوان ہوتے ہیں، کل پرسوں ایک لڑکا صاحب نے بھیجا تھا میرے پاس کہ گھر میں اس کی ماں داڑھی پکڑ کر کے کٹوا دی، اس کو بھی 2 دن پہلے مارا پڑا تھا بیچارے، وہ اکیلا ہے، لیکن اندر بات اتری ہوئی ہے کہ کامیابی حضور کے طریقے میں، وہ جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، بولے روزانہ میری پٹائی ہوتی ہے گھر میں جاتا ہوں کہ مصیبت میرے لیے، لیکن جمع ہوا ہے، داڑھی رکھے ہوئے، ٹوپی پہنے ہوئے، کرتا پاجامہ پہنے، نماز پڑھتا ہے، اس کے محلے کی عورت اس کو کہتے تو چوری کرنا شروع کر دے، تیری ماں مارے گی نہیں، یعنی بدماشوں کو نہیں مارتی ہے مائیں، اور یہ سیدھا سیدھا چلنا شروع کر، بیچارے پر حالات آئے تو محلے کی کوئی عورت اس کو کہہ رہے تھے کام کر چور بن جائے تاکہ تیری ماں مارے نہیں تجھے، لیکن اس کے دل میں اتر گیا کہ مجھے دین پر جمنا ہے، تو اب ہر حال میں وہ جمع کرو، یہی انسان کا مزاج ہے، یہ چیز اندر اتر جاتی ہے پھر آدمی اس پر جم جاتا ہے، چاہے وہ غلط چیز ہو یا صحیح چیز ہو، تو ہمیں صحیح چیز اپنے بیوی بچوں کے اندر اتارنے کی ایک محنت ہے تعلیم، اور ایک بہت مؤثر نسخہ ہے،
ایک بہت مؤثر نسخہ ہے، لیکن اس نسخے کا حال ایسا ہے کہ بخار کا مریض آدمی ہے جس کو ڈاکٹر نے صبح شام ایک ایک گولی کھانے کو کہا ہے، وہ 50 گولیاں جیب میں لے کر پھر رہا ہے، لے کر پھر رہا ہے، اور روزانہ ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک 104 105 بخار، ڈاکٹر کہتا ہے کہ گولی کھائی، بولے ہاں 50 گولیاں جیب میں کہاں ہیں، 50 گولیاں، اس کا بخار اتر جائے، بولو نا بھائی کہ اس کا بخار تو ایک ایک گولی کھانے سے اترے گا۔ ایسے ہمارے پاس نسخہ تو زبردست ہے، وہ نسخہ ہماری مسجدہ جماعت میں بولا جاتا ہے، کش کے دن بولتے ہیں، افطار اجتماع میں بولتے ہیں، جیب میں 50 گولیاں ہیں ہمارے پاس، وہ نسخہ روزانہ آدھا گھنٹہ گھر میں لینے کی ضرورت، اگر گھر میں آدھا گھنٹہ اس کو پڑھا اور اس روح سے اس کو لیا تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے گھر سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے میری اور آپ کی فکر کا درست ہونا ضروری ہے، میری اور آپ کی فکر، کیونکہ میری اگر فکر یہ ہے کہ میں تو 40 کے اوپر نکل گیا، اس لیے داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ کرتا، باقی جوان بیٹا بھی وہ تو ہینڈسم، کیسا ہینڈسم دکھنا چاہیے، اس کی تو ابھی شادی بھی باقی، وہ تو کالج میں جاتا ہے، ویسے ہمارے جیسے ساتھیوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی تو شادی باقی ہے، لڑکی ابھی تو شادی تو ہوئی نہیں، ابھی سے کہاں پردہ کریں گے، وہ میرے آپ جیسوں کا خیال نہیں، تو یہ فکر مرتد، یہ فکر فاسد اور مرتد فکر ہے۔ حضور علیہ السلام کے دین کا مکلف لڑکا لڑکی بالغ ہونے سے ہو جاتی ہے، اور بالغ ہونے تک ان کا دینی فکر سوچ بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے محنت شروع کروائی، جب پیدا ہوا اس دن کلمہ پڑھوایا، اذان پڑھوائی، بولتا ہوا تو کلمہ سکھلایا، اور 7 سال کا ہونے پر کہا کہ اس کو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرے، ابھی فرض نہیں ہوئی، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، لڑکی مراہقہ ہو گئی، ابھی بالغ نہیں ہوئی، شریعت کا حکم ہے اس کو پردہ کرو، ابھی سے اس کو عادت ڈالے کہ وہ غیر محرم اجنبی لڑکوں کے سامنے جا کر پردہ کرے، ابھی بالغ نہیں ہوئی، مراہقہ ہوئی، بالغ ہونے سے پہلے کا جو زمانہ ہے، ابھی سے اس کو پردہ کروائے تاکہ بالغ ہوتے ہی پردہ اس کا شروع ہو جائے۔ تو یہ تو پہلے میرے آپ کے ذہن میں آنے کی اور اندر اترنے کی بات ہے، یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، اور اس محنت سے یہ معاشرہ مطلوب، اسی لیے پھر محلے کی ہفتہ تعلیم ہے کہ یہ ہر گھر میں یہ زندہ کرتے ہوئے وہی بہنیں جو اپنے گھروں میں اس کو زندہ کر رہی ہے، وہ ہفتے میں ایک دن اپنے محلے کے 30 35 40 مکانوں کا ایک ایریا مسجد اور جماعت طے کریں، اور وہاں جمع ہو کر محلے کی ساری عورتوں کو وہاں جمع کر کے یہ فضائل کی کتابیں پڑھ کر ان کو بھی سناویں، اور وقتاً فوقت وہاں پر 6 صفات کا جو مذاکرہ چونکہ ہفتے میں ایک ہی بار ہے تو اس میں ہر ہفتے 6 صفات کا مذاکرہ کر کے ان آنے والی بہنوں کا ذہن بنا۔ اب جو بہن ذہن بنا رہی ہے وہ اپنے گھر میں روزانہ ایک فکر کے ساتھ آ رہی ہے، روزانہ اپنے گھر میں وہ کام کرتی آ رہی ہے، تو اس کی بات میں بھی، اس کے عمل میں بھی، اس کے کردار میں بھی ایک زبردست تاثیر ہوگی، ایک زبردست اثر ہوگا، کیونکہ اس کی زندگی میں قربانی ہے، مجاہدہ ہے، سادگی ہے، حیا ہے، جہد و زہد ہے، صبر و شکر ہے، اور وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہفتے بھر میں ایک مرتبہ یہاں آ رہی ہے، تو اب اس بہن کی بات میں اور اس کی کوشش میں زبردست اللہ تعالیٰ اثر پیدا کرے، اس لیے پھر ہر 35 40 گھروں پر حلقہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ حلقے بناوے، جتنی بہنیں وقت لگا کر آ رہی ہیں، جتنی بہنیں چلہ عشرہ سہروزہ، ان کو کچھ کام دے، ان کو کام دے، کام اس وقت ملے گا جب حلقے آپ کے پاس زیادہ ہوں گے، اب محلے میں ایک ہی حلقہ ہے، 15 بہنیں 10 دن والی ہیں، 2 بہنیں چلے والی ہیں، 20 بہنیں 3 دن والی ہیں، اب ان کے ذمے کے ایک تو ہفتے میں ایک تعلیم، تو ہفتے بھر میں 3 بہنوں کے ذمے کام آیا، اور بقیہ بہنوں کے ذمے کوئی کام نہیں، تو اس لیے جتنی وقت لگا کر بہنیں آ رہی ہیں ان میں سے پرانی اور نئی، ایسا بھی نہ ہو کہ ایک دم سے بہت سے حلقے کر دیے پھر قابو باہر ہو گیا، بلکہ دھیرے دھیرے 2 حلقے تیسرا بنا، 2-3 مہینے کے بعد ذرا ان کا ذہن تیار کر کے چوتھا بنا دیا، 200 مکان کے 50 کے 4 ہو، 2-4-5 مہینے میں دوسری 4-5 بہنوں نے وقت لگایا، وہ 4 کا 5 کر، تو ہر 30-35 گھروں پر ایک حلقہ ہو جائے گا، آسانی سے ان کا جڑنا جمع ہونا قابو ہو جائے گا، اور عورتوں کو زیادہ لمبا جانا نہیں پڑے گا، اپنے محلے کے 25-30 مکانوں میں حلقہ رہے تو بعض بوڑھی عورتیں وہ بھی شریک ہو جائے گی، مشغول ہے وہ بھی شریک ہو جائے گی، لمبا جانا نہیں ہے، قریب میں ہوتا ہے تو ساری عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ عورتیں پھر جڑے گی، اس لیے ابھی جو آپ سے فہرست نکالی بھائی کتنی بہنیں عشرے والی، 10 دن والی، 3 دن والی، وہ اسی لیے ہے
کہ آپ لوگ واپس جا کر اپنی مسجدوں میں یکسوئی سے بیٹھیں مسجدوں میں، پھر کچا خاکہ مرتب کریں اور اس کو پھر حلقے کے ذمہ داروں کے سامنے پیش کریں۔ مسجد والے اپنی طرف سے حلقے نہ بڑھائیں، اپنی تجویز متعین کریں کہ یہ چیز ہمارے بس میں یہ چلے والی 3 بہنیں، اشرے والی 6 بہنیں، 3 دن والی 12 بہنیں، اور ان کو ترتیب دے کر 3 چلے والی 1، اشرے والی 2، ان میں سے اس طرح کر کے دھیرے دھیرے۔ اب اس میں آپ نے دیکھا کوئی 10 دن والی 2 بہنیں ایسی ہیں جو ماشاءاللہ کتاب بھی اچھی پڑھ سکتی ہیں، بات بھی سمجھا سکتی ہے، اچھا صفات، تو پھر وہ مستقل الگ 2 ہلکے ان کے ساتھ کر سکتے، ان کے ساتھ 3 دن والی 3 لگائیں، ان کے ساتھ 3 لگائیں، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے، اسی میں سے وہ بہنیں تیار ہو۔ حکومت کے جتنے شعبے چلتے ہیں اس میں ہر سال لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، 60 سال ہوئے ریٹائر، پھر بھی وہ سارے شعبوں کو آدمی برابر ملتے رہتے ہیں، سارے شعبوں، کالجوں میں، اسکولوں میں، گورنمنٹ کی جتنی آفس ہے وہاں، تو ان کا ایک سسٹم ہے، آگے جا رہا تو اس کے پیچھے یہ شعبہ، یہ کرسی پر کون بیٹھے گا؟ ہمارے پاس اگر کوئی طریقہ نہیں ہے تو جو عورتیں پہلے سے بھی بوڑھی ہو گئی تو بوڑھی ہو گئی، وہ ختم، تعلیم کا حلقہ، یا انتقال ہو گیا یا انہوں نے مکان بدل دیا، وہ حلقہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے پاس ایک نظام ہے، بہت ساری جوان بچیاں اسکولوں میں پڑھی، مدرسوں میں پڑھی، ان میں استعداد ہے، وہ کتاب پڑھ سکتی ہیں، تو ان کا ذہن ان کے شوہروں کا، ان کے بھائیوں کا ذہن بنا کر ان کے 3 دن لگواؤ۔ محلے میں کوئی بہو آئی پڑھی لکھی ہے، پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ شادی ہوئی، لڑکی عالمہ ہے یا پڑھی لکھی لڑکی ہے، تو اس بھائی کا ذہن بنائے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سے روزہ لگا ہوئی جماعت جا رہی ہے، ماشاءاللہ محلے میں تعلیم ہوتی ہے، آگے جا کر وہ اپنے محلے کی تعلیم میں استعمال کر سکتی ہے۔ ہماری بچی کسی محلے میں جا تو اس محلے والوں کو بتا، ہمارے محلوں کی کوئی لڑکی گئی وہاں پر، اس میں استعداد ہے، اس کا شوہر محلے والوں کا داماد بنا ہے، تو اس کا ذہن بنائے کہ تم ذرا 3 دن لگاؤ، تمہاری بچی تمہاری بیوی جو ہے اس میں استعداد ہے۔ ذمہ دار قسم کے ساتھی اس لائن کی سوچیں کہ بھائی محلے میں کون ہمیں کس کام لگ سکتا ہے، لڑکوں میں کون ہے جو ہمیں کام لگ سکتے ہیں، اور گھروں میں جو اچھے خاصے شریف خاندان ہے، گھرانے جن میں گھر سے ہی اچھی تربیت کا نظام ہے، اس گھر کی بچیاں، اس گھر کی عورتیں جو ہیں وہ اچھا کام کر سکتی ہیں۔ تو اس رخ سے یہ مستورات کا کام جو ہے اس کو صرف خالی ہفتے میں 1 دن تعلیم کون کرے گا، استقبال کون کرے گا، 6 صفات کون بولے گا، پرچہ لکھ کر پورا نہ کریں، اس کو وقتاً فوقتاً مذاکرے میں ڈالیں اور سوچیں، اپنا دماغ دوڑائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس تعلیم کے حلقے کیسے بڑھا سکتے ہیں، ہماری عورتوں میں دینی تعلیم کی فکر پیدا ہو، جب تعلیم کے حلقے بڑھیں گے، جن علاقوں میں تعلیم کے حلقے بڑھے، عورتوں میں دین سیکھنے کی رغبت پیدا ہو، تو اب 2-2 3-3 بچوں کی مائیں جو ہیں روزانہ پڑھنے جاتی ہیں، 2 بچوں کی مائیں، 3 بچوں کی مائیں، اور وہ روزانہ پڑھنے جاتی ہے 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، محلوں میں پھر ان کی دینی تعلیم کا نظم ہوا اور وہ اپنا دین سیکھ رہی ہے، روزانہ اپنا قرآن صحیح کر رہی ہے۔ یہ ہماری محنت کا حصہ ہے، یہ ہماری محنت کا حصہ ہے۔ جن میں استعداد ہوگی، صلاحیت ہوگی، وہ ان کے پاس جا کر پڑھ لیں۔ محلے میں اس قسم کی بہنیں ہیں، عورتوں سے پڑھے گی، عورتوں کو بالغ ہونے کے بعد، بلکہ مراہقہ ہو جانے کے بعد فقہاء نے لکھا کہ بچیاں جو ہے وہ مردوں کے پاس نہ پڑھیں بڑی ہونے کے بعد، اب عورتوں سے اپنا دین سیکھیں۔ تو پھر جو محلے میں اس نوعیت کی عورتیں ہوگی ان کے پاس جا کر اپنا دین سیکھا، تو اصل تو ذمہ داری ہمارے کام سکھا، لیکن ہر گھر میں وہ انتظام نہیں کہ مردوں کے پاس دین ہو، اپنی بیویوں کو دے دے، اپنی بچوں کو دے دے، تو پھر اس کے بدل میں یہ ہے کہ بھائی محلے میں جو اس نوعیت کی عورتیں ہیں وہ اپنے گھر میں ان کو ایسے وقت میں 1-2 گھنٹہ پڑھا کر ان کو قرآن سکھاوے، ان کی ضروری باتیں دین کے متعلق، پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، گھریلو معاشرتی چیزیں ہیں جو ان کی ضروریات ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشت زیور جو لکھی ہے وہ خاص عورتوں کے لیے، کہ ان سے ان کی ضرورت کا دین ان کو مل جائے، ان کی ضرورت کا علم ان کو اس سے مل جائے، کہ وہ اپنی ضرورت کا علم حاصل کریں، فضائل کے حلقوں سے ان میں رغبت پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگی، جب ان میں رغبت اور شوق پیدا ہوئی ہے تو وہ اپنی ضرورت کا علم، اپنا دین حاصل کریں، اس کے لیے مردوں کے ذمے ہے کہ ان کا انتظام کریں، تاکہ وہ جاہل نہ رہے، ورنہ بعض اچھے علاقے ہیں جہاں بہت پرانا کام ہے اور علم کے لیے پرانے علماء وہاں پر ہیں، لیکن وہاں جب مستورات کی جماعتیں گئی تو ان عورتوں کو تو ان کے طہارت کے مسئلے بھی پتہ نہیں، ان کو تو پاکی ناپاکی کے مسائل کا پتہ نہیں، کب نماز پڑھنے کی کب نہیں پڑھنے کی، اور وضو غسل کے مسائل کا پتہ نہیں کہ غسل کس طرح کرنا ہے،
غسل کے فرائض کا پتہ نہیں، پانی ڈالنے کو غسل سمجھتی ہے کہ سر پر سر سے لے کر پیر تک پانی ڈال دیا تو انہوں غسل، حالانکہ غسل کے فرائض کیا ہیں اس کا پتہ نہیں۔ پانی کیسے ناپاک ہو جاتا ہے، کون سا پانی پاک رہتا ہے، اپنے گھر کی زمین اور صحن کیسے پاک ہوگا، کیسے ناپاک ہوتا ہے، اس کا ان کو پتہ نہیں۔ کپڑے دھوتے وقت بچوں کے بڑوں کے سب کے مشین میں ڈال دیتے ہیں۔ اب بچوں کے تو ناپاک ہی ہوتے ہیں عموماً، بچوں کے کپڑے ناپاک ہیں تو بڑوں کے کپڑے پاک ہیں، تو ناپاک کو پاک میں ملایا، سارے کپڑے ناپاک کر دیے، اور اب ان کو 3 مرتبہ دھویا نہیں اچھی طرح تو سارے ناپاک ہو گئے۔ جتنی نماز ہفتے بھر پڑھی ہے وہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ، کپڑے کا پاک ہونا فرض ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہ بچوں کے کپڑے الگ دھوئے جاتے ہیں اور بڑوں کے کپڑے اس کو الگ دھو، کیونکہ کپڑا ناپاک ہو گیا ایک مرتبہ تو اس کو 3 مرتبہ دھونا پھر ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ سارے مسائل ہیں ان سے متعلق اور بنیادی اور ضروری مسائل، اس لیے جب ان میں طلب پیدا ہوگی تو پھر وہ اپنی ضرورت کا دین سیکھنے کے لیے ان کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوگا، پھر وہ اپنی ضرورت کا دین سیکھیں۔ اس لیے اس کی کوشش کریں کہ تعلیم کے حلقے بڑھائیں، تعلیم کے حلقے بڑھائیں۔ جس مسجد میں جس لائن کی استعداد بنی ہے وہ اپنے اعتبار سے تجویز کریں اور پھر اس کے بعد وہ اپنے حلقے کے ذمہ داروں کے پاس رکھیں۔ اگر حلقوں کے ذمہ داروں میں وہ صلاحیت ہے کہ تفقد کر کے ان حلقوں کو بڑھا سکتے ٹھیک ہے، ورنہ اپنے شہر کے ذمہ داروں سے رجوع کر لیں اس کو اور اس حساب سے اس کو مشورے سے کریں۔ مذکورات کا کام جو ہے اس میں بعض نزاکتیں ہوتی ہیں، لیکن میں بقولات مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو اس کو اتنا نازک نہ بنا دے کہ چھوا بھی نہ جائے، اس کو چھوا تو ختم ہو جائے، تو اتنا بھی نازک نہیں کہ اس کو چھوئے نہیں۔ نزاکتیں اس میں ضرور، ان نزاکتوں کی رعایت کریں گے تاکہ ہمارے کام سے کوئی بے دینی نہ ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی ایسی نہ ہو جائے کہ جس سے بھاری کوئی نقصان ہو جائے۔ اس لیے کوشش اس کی کریں کہ اپنی گھر کی تعلیم کے ساتھ ہفتہ واری تعلیم کو مضبوط کریں۔ جو ہماری ہفتہ واری تعلیم کرنے والی بہنیں ہیں وقتاً فوقتاً ہلکے کی سطح پر ان کو جوڑیں، 2-4 مہینے ہو جائیں۔ ہمارے اتنے سارے جوڑ ترتیب مذاکرے ہوتے پھر بھی ہمارا حال ہم جانتے ہیں، ہم اپنے روزانہ کے 2.5 گھنٹے اور گشت اور 3 دن میں کتنے پابند ہو جاتے ہیں۔ تو ان عورتوں کو سال بھر ہو گیا تو ان سے مذاکرہ ہی نہیں ہو رہا ہے، ان کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ۔ 2-3 مہینے میں ایک مرتبہ ہلکے کی سطح پر 25 بہنیں ہیں، کہیں 30 ہیں، کہیں 40 ہیں، کہیں 50 ہو بہت زیادہ، تو اتنی بہنوں کو جوڑ لیں کسی وقت اور 1.5-2 گھنٹہ ان سے ان کو ان کے کام کا مقصد بھی سمجھایا جائے کہ تعلیم کیوں ہے، طریقہ کار بھی بتایا جائے کہ کیسے کرنا ہے، اور ان کو محنت سمجھائی جائے کہ آنے والا جو مجمع ہے 25-50 کا تعلیم کی نسبت پر آپ کے پاس آتا ہے، اس مجمع پر کیا محنت کرنی اور ان کے ذمہ کام دیا جاتا ہے۔ ان کے ذمہ کیا کام ہے کہ وہ اس تعلیم کے حلقے کے راستے سے آنے والے مجمع کا دینی ذہن بناوے، اور خصوصاً جو ایک کام ان کو کرنا ہے کہ آنے والے اس مجمع کو اس بات پر تیار کرے کہ وہ مجمع اپنے اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم شروع کر دے، اور اس کے ساتھ وہ اپنے گھر میں 5 وقت کی نماز، ذکر و تلاوت، عبادت کے اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اس مجمع کو ترغیب دے کر ان چیزوں کے لیے ان کو وہ تیار کریں، عورتیں تیار کریں۔ ہمارا کام کیا ہے، ہم تیار کریں گے، ہم نے جن کو تیار کیا وہ دوسروں کو، وہ جن کو تیار کریں وہ آگے ان کو تیار کریں۔ تو ایسے عورتوں کو بھی داعی بنایا جائے۔ عورتوں کا تھوڑی محنت سے عبادت کا مزاج بن جاتا ہے، تھوڑی سی محنت ان پر ہو جاتی ہے تو نماز، ذکر، تلاوت، چاش، اوابین اور قرآن سورتوں کے معمولات اور وظائف، روزی گھر میں آگے پیچھے ہیں تو ہزاروں کے وظیفے عورتیں پڑھ ڈالتی ہیں مردوں سے زیادہ، ان کو 2 وظیفہ تو پورا کر ڈالیں، تو اس کا مزاج ان کا ہوتا ہے۔ لیکن دعوت کا مزاج اگر نہیں ہے، دعوت کا مزاج تو اس گھر میں دین منتقل ہے، وہ پکی نماز ہے لیکن بچیوں میں نماز نہیں۔ اگر عورت دائی ہے تو وہ اپنے اعمال کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں، بچیوں، اپنے شوہر، بلکہ اس کے علاوہ بھی گھر میں اور فیملی کے لوگ ہیں ان کی فکر کرے گی۔ اس لیے اپنی عورتوں کو دائی بنانا، ان کا دعوت کا مزاج بنانے کے لیے آسان ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہم ہمارے جتنے امور ہیں وہ ساری کارگزاریاں ان کو سناتے رہیں، اپنے امور۔ یہ مشورہ ہوا، مسجد کا مشورہ روزانہ ہوتا ہے، 2 باتیں اس مشورے کی ہم نے سنا دی کہ آج 3 دن کی جماعت کی وصولی ہو رہی ہے، ساتھی لگے ہیں، ذرا دعا کریں۔ ابھی اشراق پڑھو گے تو خاص اس کے لیے 2 رکعت پڑھ لینا۔ ہماری 4 مہینے کی جماعت بن رہی ہلکے سے، جماعت روانہ ہوئی، اتنے ساتھی گئے ہیں، فلاں جگہ جماعت گئی،
नुसरत वाले आए कारगुजारी तो जमात बहुत अच्छी चल रही, काम फला इलाके में कर रहे, आसाम में, बिहार में, बंगाल में। जमात वापस आए, उनकी कारगुजारी में 2-4 बातें सुना दी, जमात जाकर आई और ऐसा काम करके आए। इज्तिमात होते हैं हमारे, उसमें उनको दुआ की दरख्वास्त करें और उनको तालीम के रास्ते से 6 सिफात उनसे करवाए घर में। वो बोलना शुरू करें। बोलने में तो नंबर 1 है वैसे, किसी का नंबर ना लगे, लेकिन दीन बोलने की मश्क न हमने करवाई ना उन्होंने की। दीन को बोले, आखिरत को बोले, तो फिर बोलना शुरू होगा उनका। आखिरत बोलेगी, जन्नत और जहन्नम को बोलेगी बच्चों के सामने, मेहमानों के सामने, और फिर उनमें नरमी भी होती है। औरतों में मिजाज में, तबीयत में नरमी होती है और दावत नरमी के साथ बहुत जल्दी मुंतकिल हो जाती है। लहजा भी नरम है, उसलूब है, खिदमत का जज्बा है, बच्चों की, घर की, मर्दों की, औरतों की खिदमत करती है। तो इस रास्ते से औरतों की दावत बड़ी मौसूल होती है। सीरत में देखें ना, बहुत से बड़े बड़े लोगों को हिदायत औरतों की दावत पर मिली है। जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसी दावत का नतीजा है। जो उमर जो है वो उसी दावत का नतीजा है। तो इसलिए उनका दाइयाना मिजाज बना। उसके लिए हम खुद भी जो है फिर उनको लेकर निकले। इब्तिदा में 3-3 दिन लगा, 3 मरतबा 3 दिन हो गए, अशरा लगा है उनको ले, और इस नीयत के साथ निकले हम भी कि इसको जो है दाई बनाने का है, खाली जमात में जाने के लिए नहीं कि चलो इब्राहिम भाई, मूसा भाई, कासिम भाई तैयार हो गए, उनकी अलिया से हमारे अलिया के ताल्लुकात, मैं गुरुद्वारा कह दूँ तुम्हारे को भी हो जाएगा, अपने साथ साथ में 10 दिन लग जाए। इसलिए 10 दिन नहीं जाना, इसके लिए चिल्ला नहीं जाना, इसलिए जाना है कि इसका दीनी मिजाज बने, इसका दावत का मिजाज बने। इसके लिए चाहे इब्राहिम भाई जा रहे हो कि मूसा भाई जा रहे हो, हमें तो इसको मेहनत के लिए लेकर जाना है, इसको दाई बनाना है। तो अपना निज़ाम, अपना प्रोग्राम बनाओ, अपनी तरतीब तय कर। भाई इन दिनों में सहूलत है मुझे, तो मैं 10-15 दिन पहले से कोशिश करके जमात बनाऊँ और हर 3 महीने पर 3 दिन लगा। एक मुद्दत तक अगर इस तरह उनका वक्त रखा हुआ और कुछ वक्त इनका इस तरह दावत में लग गया, तो वो दावत देना सीखेंगे और दावत का मिजाज बन जाएगा और पर्दे का मिजाज बनेगा। वक्त लगने का सबसे बड़ा जो पहला फायदा होता है, पहला फायदा कि पर्दा अच्छा हो जाता है 3 दिन लगने से। आदमी यहाँ 10 मरतबा कहा लेकिन वो नहीं किया, लेकिन 3 दिन अमली माहौल में शरीफ पर्दा किया है, तो 3 दिन से आने के बाद अक्सर देखा सुना कारगुजारियों में कि पर्दा अच्छा हो जाता, नमाज जिक्र तिलावत की पाबंदी शुरू हो जाती, फिर धीरे धीरे थोड़ा वक्त लगने के बाद दावत का मिजाज बन जाएगा। दावत का मिजाज बना तो हमारा बहुत बड़ा काम होगा। हमारी नस्ल से मुताल्लिक अब हम बेफिक्र हो जाए तो हमारे लिए वो फिक्र कर लेगी, बच्चों की, पोतों की, नवासों की, सबकी फिक्र करेगी। तो इसलिए कोशिश करनी है कि हमें खुद उनको लेकर फिर निकलेंगे इंशाअल्लाह भाई, निकलेंगे। अब इसमें वो जिनके आशरे भी लगे हुए हैं वो बताओ चिल्ले के लिए, ये 2 महीने के दौरान जो जमात तकाज़े में लिए हैं वो पेश करो कि इंशाअल्लाह हम चिल्ला लगाएंगे मुस्कुराहट के साथ। खड़े हो गए, 4-5 जोड़े यहाँ सुना उदयपुर में भी तैयार।